کتاب جو نازل کی گئی وہ اسی مہینے میں اتاری گئی ہے، اس لیے یہ مہینہ انسان کو چھانٹ دیتا۔ رمز کے معنی آتا جلا دینا، بھون دینا، جلا کر کے خاکستر راکھ بنا دینا۔ ہماری ساری غلاظتوں کو، ساری خرابیوں کو، گناہوں کو رمضان جلا کر کے خاک کر دیتا ہے اور انسان کو اکثیر بنا دیتا ہے، خالص مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ الفرقان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو ایک خاص انعام فرمایا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ساری عبادتیں، سب تو عبادتیں میرے ہی لیے ہیں، ساری دنیا کی عبادتیں میرے ہی لیے ہوتی ہے، لیکن رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے۔ یہ روزے کو خصوصیت ہے، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا صرف میرے لیے ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بندہ روزے سے ہے کہ نہیں، سحری کھائی کہ نہیں کھائی، پانی پیا کہ نہیں پیا، کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں۔ میں اس کے منہ کے سوکھے پن کو جانتا ہوں، میں اس کے چہرے کی بدبو کو، منہ کی بدبو کو جانتا ہوں اور پیٹ کے حالتوں کو جانتا، کوئی دنیا نہیں جانتی ہے۔ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ اللہ کی خاص عبادت ہے، اور یہ فرقان ہے۔ رمضان کے مہینے کو خصوصیت یہ حاصل ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی دو صفتیں خاص ہیں، ہدایت اور فرقان، کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی بدولت ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اس مہینے کی بدولت اللہ ہمیں ایمان اور اخلاص عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان کی دوسری خصوصیت جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، روزہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، روزہ ایسا نہیں مسلمانوں کے لیے، ہر قوم کو روزے کا حکم تھا، یہود و نصارہ کو حکم تھا، پچھلے زمانے کی امتوں کو روزے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان دو فرق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے ان کے روزے کے درمیان دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ان کے روزوں میں سحری نہیں تھی، سحری نہیں، اور ہم کو اللہ نے سحری کی اجازت دی، اجازت نہیں دی بلکہ فضیلت بتائی۔ ان کے لیے اتنی سختی تھی کہ رات میں کھا کر کے جتنا کھا کر کے سونا ہے سو جاؤ، اب اگر اٹھے تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اب پھر اگلے ہی دن کھانا پینا ہے، افطار کرنا ہے۔ رات میں سونے کے بعد اور نیند لگ جانے کے بعد کسی کو نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ بیوی سے ملنے کی اجازت، کوئی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پہ کرم یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو سہولت عطا فرمائی۔ شروع میں یہاں بھی وہی قانون تھا، لیکن بعد میں وہ قانون تبدیل ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سحری کر کے تم رات میں روزے کو آسان کرو۔